السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنایا ہے۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، چاند، ستارے، دن رات، دریا، پہاڑ، کھیتیاں، چرند پرند، درندے، بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کسی چیز کو بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، نہ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث نہیں فرمایا، اور اسی لیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے ہر ایک رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، نبیوں کو جو مبعوث فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، نبی کی امت ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہی مقصد ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ دیکھیں گے تو سارے نبیوں کا مقصد، مبعوث کرنے کا مقصد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اس بعثت کا مقصد، مبعوث کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، کہ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی دعوت دیں اور سارے معبودان باطلہ سے ان کو روک دیں۔ اور یہ سلسلہ جو چل رہا تھا نبوت کا اور رسالت کا، اس سنہری سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ ختم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عبادت، ان کی غلامی، ان کے ایک دوسرے پر ظلم کرنا، شرک میں مبتلا رہنا، ظلمت کے اندھیرے میں ڈوبے رہنا، ان ساری چیزوں سے نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راہ ہدایت پہ گامزن کیا۔ جہاں پر لوگ انسانوں کی عبادت کر رہے تھے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی غلامی میں پڑے ہوئے تھے، جہاں پر لوگ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، لوٹ مار کر رہے تھے، شرکیات کا بول بالا تھا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا۔
اور ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے سب کو لا کر گامزن کیا کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، تم کو مارنے والا ایک ہے، تم کو روزی دینے والا ایک ہے، تم کو عزت اور شہرت دینے والا ایک ہے، تم کو اولاد دینے والا ایک ہے، لہٰذا تم اسی ایک کی عبادت کرو جس کا نام اللہ ہے، جو ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو، نبوت کے مقصد کو کما حق ہو پورا کیا، کسی طرح سے کوئی کمی نہیں کی، کسی طرح سے کوئی بیشی نہیں کی۔ میں آج آپ کے اس مختصر سے وقت میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ بعثت نبوی کا حقیقی مقصد ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد کیا رکھا ہے، کس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، یہ چیز جان لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں گے شرکیات، بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں جو دن بدن جنم لیتی جا رہی ہیں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے مبعوث فرمایا ہے، اس مقصد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اور جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ آج یہ جو بدعتوں میں بدعتیں نکلتی جا رہی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آخر کیوں یہ جنم لے رہی ہے؟ ساری چیزیں اس لیے جنم لے رہی ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے مبعوث فرمایا تھا، اس کو ہم نے جانا ہی نہیں، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے نبی کو مبعوث کیوں کیا گیا، ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں دعوت کیا دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے صحیح دعوت کے بجائے بدعت ہی لوگ اختیار کرتے جائیں گے، بدعت ہی پر عمل کرتے جائیں گے، شرکیات میں ڈوبتے جائیں گے، خرافات اور فساد میں ڈوبتے چلے جائیں گے، لیکن صحیح راستے پر وہ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعض مقاصد کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور ہم اس چیز پر عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر ہمیں کچھ باتیں کہنے کی اور آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، پہلا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت مکہ کی سرزمین بتوں سے بھری پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوگ شرکیات میں ڈوبے ہوئے تھے، لوگ ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے تھے، بھٹک رہے تھے۔ اسی میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا حکم دیا۔ پہلا کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ تم جن کی عبادتیں کر رہے ہو، جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جن بتوں کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں، نہ تمہارے حق میں نفع پہنچانے والے ہیں، نہ تمہارے حق میں یہ
نقصان پہنچانے والے ہیں، بلکہ یہ گڑھے ہوئے بت ہیں، یہ تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سورۃ النحل کے آیت نمبر 36 میں اس کو مزید واضح کر دیا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، مقصد کیا تھا کہ وہ حکم دے ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور معبودان باطلہ سے اجتناب کرو، معبودان باطلہ سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اپنی طرف عبادت کے لیے بلائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، یعنی معبودان باطلہ سے بچو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جو مبعوث فرمایا، پہلا مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، کہ سارے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ اگر اس تعلیم کو لوگوں نے آج جاننا ہوتا، اس تعلیم کو حاصل کیا ہوتا، اس پر عمل کیا ہوتا، تو غیر اللہ کے سامنے آج کوئی سجدہ نہ کر رہا ہوتا، غیر اللہ سے کوئی اولاد نہ مانگ رہا ہوتا، غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکا رہا ہوتا، غیر اللہ کا طواف نہ کر رہا ہوتا۔ لیکن افسوس در افسوس ہوا کیا؟ اس تعلیم کو لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو پہلا مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ یہ سارے نبیوں کی، شروع سے لے کر کے آخر تک سارے نبیوں کا مقصد یہی تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی جائے۔ اور اسی طرح سے دوسرا مقصد، اگر دوسرا مقصد آپ دیکھیں گے کہ دوسرا مقصد کیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہہ دیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور معبودان باطلہ سے بچیں، تو اب یہ بھی ضروری تھا کہ ان کو خوشخبری بھی سنائی جائے، ان لوگوں کو جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو اسی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، تو اس کو خوشخبری سنائی جائے۔ اور اس کو کہتے ہیں بشیر۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے غیر اللہ کی طرف اپنا رخ کیا، ان کو ڈرایا جائے، ان کو یہ بتلایا جائے کہ تمہارا انجام ہونے والا کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت میں بڑے بڑے باغات ہیں، جنت میں بہتی ہوئی نہریں ہیں، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اسی طرح سے غیر اللہ کی جو عبادت کرتا ہے اس کو یہ ڈرایا جائے کہ جہنم میں کیا ہے، جہنم میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور لوگوں کو ڈرا دیں۔ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ڈراوا ان کے لیے ہے جو غیر اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں یا غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو پہلا مقصد ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اور دوسرا مقصد یہ کہ جو صحیح عمل کر رہے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دی جائیں، اور جو غلط عمل کر رہے ہیں ان کو ڈرا دیا جائے کہ دنیا ہی میں تم اپنے آپ کو تیار کر لو، ورنہ آخرت کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے تیسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں لوگ ہیں، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، معاشرہ اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، اختلاف ہوگا، پریشانیاں آئیں گی، سب کا حل ہمیں یہ بتلایا گیا، نبی نے ہمیں یہ بتلایا کہ سب کا حل وحی الہی کی روشنی میں کیا جائے، یعنی یہ کہ سب کا حل قرآن کی روشنی میں کیا جائے، نہ کہ سب کوئی اپنی اپنی لے کر کے پھرے۔ سب کا حل کہاں پر ہے؟ قرآن کی روشنی میں کیا جائے، حدیث کی روشنی میں کیا جائے۔ یہ بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تاکہ یہ جان لیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں لوٹنا ہے قرآن کی طرف، ہمیں رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف، اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ جان لیں
کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور وہ عبادت کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، نہ کہ دنیا میں کسی کو اور خوش کرنا۔ اور اسی لیے سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت، ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہاں پر یہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو دوسری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ساری چیزوں کو واضح کر دے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کو رجوع کہاں کرنا ہے، کس کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جس طرح سے یہ بتلایا گیا کہ زندگی میں اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمارے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہے، قرآن کو اپنا منصف بنانا ہے، قرآن کو اپنے لیے پیشوا اور رہنما بنانا ہے، نہ کہ دنیا کی چیزوں میں پھنس کر کے ہم اپنے آپ کو گمراہ کریں۔ چوتھا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ محترم حضرات و خواتین، آپ یہ جانتے ہیں جہاں پر بہت سارے مقاصد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کے، وہیں پر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کتاب اللہ کی تعلیم دیں، لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں میں تھے تو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے لوٹ مار کر رہے تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے قتل و غارت گری کر رہے تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے۔ یہ تعلیم دے کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر قرآن کی تعلیم دے کر ان کو راہ راست پر لانا، روشن راستے پر لانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام اس کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ پہلے کے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، یہ دعائیں ہوا کرتی تھیں، پروردگار ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو صاحب حکمت۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، نبی نے تعلیم دی، لیکن لوگوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لوگ تعلیم سے دور رہے، کتاب اللہ سے دور رہے، سنت رسول اللہ سے دور رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضلالت میں، گمراہی میں بھٹکتے ہیں اور بھٹک رہے ہیں، اور جب تک یہ قرآن کی تعلیم نہیں لیں گے، قرآن سے مدد نہیں لیں گے، قرآن کا سہارا نہیں لیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، اسی ضلالت اور گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، اسی ضلالت اور گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، اور آخرت میں انجام تو ظاہر ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے مبعوث کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر کتاب اللہ کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی یا نہیں دی، لیکن کتنے لوگوں نے اپنایا۔ آج دیکھیے کس طرح سے لوگ بدعت و خرافات میں، بدعتوں میں بدعتیں نکالتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پر وہ خوش ہیں کہ ہم تو محب رسول ہیں، اور محب رسول سے آگے بڑھ کر کے ایک لفظ اور ایجاد کر لیا ہے، نعوذ باللہ، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم لی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم انہوں نے لی نہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ رہی۔ جہاں پر تعلیم دینے کی ضرورت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، وہیں پر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو
لوگوں کو اخلاقی تربیت کی بھی تعلیم دی جائے، اخلاقی تربیت کی بھی تعلیم دی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا، کتنا بلند اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق والے تھے۔ یہ اخلاق کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور اسی لیے زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ یعنی یہ کہ میں اچھے اخلاق کو اس کے اتمام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خود کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ اخلاقی تربیت، اخلاقی تعلیم یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا کہ یہ جا کر کے اخلاق کی تعلیم دیں کہ اخلاق کا فائدہ کیا ہے، اخلاق کا نقصان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے، قیامت کے دن پلڑے میں حسن اخلاق، تمام نیک اعمالوں میں سے حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ آج کل لوگوں کو دیکھیے آپ، ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اخلاق نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر غیر مسلم ہے تو کوئی بات ہی نہیں، وہ تو ان ساری چیزوں سے دور ہے، لیکن ایک مسلمان بھی اخلاق سے کتنا دور ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بھی مبعوث فرمایا گیا کہ اخلاق کی تعلیم دے۔ اسی طرح سے چھٹا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ شریعت، کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم اپنی منوا لیں، آپ اپنی منوا لیں، یا جس کی لاٹھی ہو اس کی بھینس ہو جائے، یا جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اس کا فیصلہ مان لیا جائے۔ نہیں، فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اسی چیز پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، نہ کہ دوسرے پر عمل کرنا ہے۔ اب چاہے وہ معاملہ ہمارے حق میں صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو قرآن فیصلہ کرتا ہے، جو حدیث فیصلہ کرتی ہے، وہی فیصلہ ہمیں اور آپ کو ماننا ہے۔ اس چیز کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح سے ایک مقصد یہ بھی ہے، نبیوں کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھیں۔ اسوہ اور نمونہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے اسی طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ جس طرح سے آپ نے کھایا ہے، پیا ہے، لین دین کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، عبادات کی ہیں، اللہ کو یاد کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یعنی ایک مقصد یہ بھی ہے نبیوں کو مبعوث کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کا، کہ لوگ یہ جان لیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور اسی راستے کو دیکھ کر کے چلنا ہے، اسی راستے پر عمل کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے، یعنی عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں کہیں باہر نہیں جانا ہے، ہمیں شادی بیاہ کرنا ہے، آپ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سنت چھوڑی ہے، ہمیں لین دین کرنا ہے، دیکھنا ہے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے کون سی سنت چھوڑی ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں لین دین کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے ہی عمل ہوا ہے، اس کے مطابق ہم کریں، چونکہ آپ کی زندگی میں ہر چیز کا نمونہ موجود ہے، اس سے باہر ہمیں جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بعض مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس پر ہم عمل کریں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے کیا، اور آج اسی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی بھیج کر کے یہ بتلا دیا ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ہمیں غیر اللہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ غیر اللہ کے پاس جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور جو غیر اللہ کی طرف جاتا ہے یاد رکھیے گا دنیا میں وہ خوش رہے یا نہ خوش رہے، لیکن یاد رکھے آخرت میں جہنم ہے، چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ہے، اور جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اس کو دنیا میں ہو سکتا ہے کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دے دے، خوشی مل جائے، لیکن آخرت اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ محترم حضرات و خواتین، آج اس موضوع کے پیش کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد ہے، ان تعلیمات کو ہم اپنائیں، ان تعلیمات کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ہم نہ شرکیات میں جائیں گے، نہ شرک کے کنارے ہم جائیں گے، اور نہ ہی بدعت و خرافات کے کنارے جائیں گے۔ جس طرح سے آج چاروں طرف سے بدعت و خرافات کا بول بالا ہے، چاروں طرف بدعتیں نظر آ رہی ہیں، سنت اس وقت دکھائی نہیں دے رہی ہے، بدعتیں چاروں طرف آنکھ کھول کر کے کھڑی ہوئی ہیں، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانے اور اس کو پر عمل کرنے اور اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔